تو رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، بیماری نہیں ہے، نہ مرنے کا اندیشہ ہے، وہ تو الگ بات ہے، ویسے یار میں سے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، مجھے برداشت نہیں ہو رہا، بھائی بار بار کولر کی طرف دل چاہ رہا ہے اور ایک قطرہ بھی حلق میں اتار لیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور سزا کیا ہے؟ 60 روزے لگاتار۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ 60 روزے جان کر اگر توڑا ہو کسی نے، 60 روزے بولو بھائی لگاتار، ورنہ توبہ قبول نہیں ہو، اور یہ والا روزہ بھی قضا کرنا پڑے گا۔ اور وہ جو 60 روزے رکھنے ہیں ان میں اگر 59 روزوں کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی اور 60واں نہیں رکھ سکے تو پھر پہلے دن سے دوبارہ، یعنی اس میں بیماری کی بھی کبھی عذر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ کس کا روزہ ہے؟ رمضان کا، یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا حکم ہے۔ اسی طرح یاد رکھو ایک اور مسئلہ ہے، مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل اس صورت میں ہے جب مسافر کو روزہ رکھنا مشکل ہو، یہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جب سفر میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، جیسے کہ آج کل اکثر مشکل نہیں ہوتا، جہازوں کا، ٹرین کا، بسوں کا سفر ہے، بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی۔ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس میں سستی کاہلی کر کے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جائز ہے بہرحال، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اور اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے یہ اس صورت میں ہے جب سحری کا وقت سفر کے دوران آ جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دوپہر کسی کا لاہور جانے کا ارادہ ہے تو صبح روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں تو سفر میں، ایسا نہیں ہے۔ سحری کا وقت مقام پہ آیا ہے تو ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں، آپ دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ پر بھی روزہ فرض ہے، کیونکہ ابھی آپ مسافر بنے نہیں ہیں۔ اب جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو سفر میں اس کو مکمل کرنا واجب ہے، سفر میں آپ وہ توڑ نہیں سکتے۔ ایک خاتون کا پچھلے سال فون آیا، میں امریکہ سے پاکستان آ رہی تھی تو میں نے روزہ رکھ لیا تو سورج ہی نہیں غروب ہو رہا۔ سورج غروب یا تو یہاں سے جاتے ہوئے ہوتا ہے یا آتے ہوئے، ایک طرف ہوتا ہے، تو میں نے کہا جاتے ہوئے غروب ہی غروب ہو رہا تھا نا ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا کریں؟ میں نے کہا روزہ رکھنا فرض ہے، کیونکہ سحری مقام پہ ہو رہی ہے، سحری امریکہ میں مقام پہ کی انہوں نے، تو اب جہاز میں بیٹھ گئے تو سورج کتنا ہی لمبا ہو گیا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے، ہاں جان پہ بن پڑے یا بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، وہ تو پھر سفر نہ بھی ہو تو بھی روزہ توڑنا بولو بھائی جائز ہے۔ تو ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ، مسافر نے روزہ چھوڑ دیا، سفر میں سحری آئی تھی، آپ یہاں یعنی آپ جہاز میں بیٹھے لاہور سے کراچی آ رہے ہیں، راستے میں سحری کا وقت ہو گیا جہاز کے دوران، یعنی پرواز کے دوران، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ نے چھوڑ دیا روزہ۔ لیکن جب آپ نے روزہ چھوڑا تو جہاز میں ہی بیٹھ کے جتنا کھانا ہے کھا لیں۔ جب ایئرپورٹ پہ آپ اترے اور کراچی میں مقیم بن گئے تو جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہو گئے، یعنی شہر میں داخل ہوئے، تو اس وقت کھانا پینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، بند، کیونکہ اب آپ مسافر نہیں رہے۔ اگرچہ روزہ نہیں ہے لیکن روزے داروں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا، کیونکہ آپ نہ مسافر رہے نہ مریض رہے۔ تو فمن شہد منکم الشہر، کہ تم میں جو اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ رکھے، تو اس کو روزہ رکھنا، اگرچہ یہ شرعی روزہ نہیں ہوگا کیونکہ سحری، کیونکہ وہ تو کھاتے آ رہے ہیں نا، لیکن پھر بھی روزے داروں کی طرح رہنا آپ پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ نہیں آ رہی بات؟ ہم نے دیکھا ہے مسافر کا روزہ نہیں ہے، وہ آ کے کھا رہا ہوتا ہے، بھائی اب تو مسافر نہیں رہے نا تم، اب تھوڑی مسافر ہو، اب چپ آرام سے جیسے دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس طرح بیٹھو، کھانے پینے کی اجازت۔ وہ کہتے ہیں جب میرا روزہ ہی نہیں ہے تو روزہ بھی مجھے بعد میں بھی قضا کرنا پڑے گا اور اب بھی مجھے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بعد میں یہ قضا بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ آدھے دن تو آپ چرتے رہے نا، آدھے روزے تھوڑی ہوتے ہیں، اور آدھا دن آپ کو روزے